حضرت سیدنا سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ساتھ لبنان کے پہاڑوں میں سفر پر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر پہنچ کر مجھ سے فرمایا، اے سالم، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اسی جگہ ٹھہرنا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پہاڑ کی سمت گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 2 دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف نہ لائے۔ میں اکیلا اس ویران جگہ پریشان تھا۔ جب مجھے بھوک لگتی تو پتے اور سبزی کھا لیتا، جب پیاس کی شدت ہوتی تو قریبی تالاب سے پانی پی لیتا۔ بالآخر 3 دن بعد حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے عرض کی، حضور، کیا کسی درندے کی وجہ سے آپ پر خوف طاری ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کی، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی خوف زدہ اور پریشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے، یہاں سے جانے کے بعد میں ایک غار کی طرف نکل گیا۔ جب میں اس میں داخل ہوا تو ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ جسم بہت کمزور و لاغر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بزرگ ابھی قبر سے نکل کر آ رہے ہیں۔ وہ نہایت غمگین حالت میں اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے اور نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ عصر تک نماز میں مشغول رہے، پھر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ بالآخر میں نے ہی ان سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور میرے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل تجھے اپنی سچی محبت اور اپنے قرب خاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ چپ ہو گئے۔ میں نے عرض کی، حضور، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، جس شخص کو اللہ عز و جل اپنے قرب کی دولت سے نوازتا ہے اسے 4 عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، بغیر خاندانی شان و شوکت کے عزت۔ نمبر 2، بغیر طلب کے علم۔ نمبر 3، بغیر مال کے غنائی۔ نمبر 4، بغیر جماعت کے انس و الفت۔ اتنا کہنے کے بعد اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ میں نے گمان کیا کہ شاید یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال فرما چکے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد انہیں افاقہ ہوا۔ فوراً قریبی چشمے پر گئے، وضو کیا اور مجھ سے پوچھا، اے بیٹا، اس حالت میں میری کتنی نمازیں فوت ہو گئیں؟ 2 یا 3 نمازیں۔ میں نے عرض کی، حضور، آپ کی 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں فوت ہو چکی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہے ہیں۔ پس انہوں نے اپنی نمازیں مکمل کیں، پھر مجھ سے فرمایا، جب میں اپنے پاک پروردگار عز و جل کا ذکر کرتا ہوں تو میرا شوق ملاقات بڑھ جاتا ہے، مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں مخلوق سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کی ملاقات مجھے میرے رب عز و جل کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ بیٹا،
اب تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکوں۔ اللہ عز و جل تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اور میں نے عرض کی، حضور، میں مسلسل 3 دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں، مجھے مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، اپنے رب عز و جل سے سچی محبت کر، اس کی محبت کے عوض کوئی چیز طلب نہ کر، اس سے بے غرض محبت کر۔ بے شک جو اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کے سردار ہیں، زاہدوں کی نشانیاں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ عز و جل کے منتخب شدہ بندے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نیک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ مختلف سمتوں سے بہت سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی پہاڑوں سے اتر کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تکفین کی، نماز جنازہ ادا کی اور اسے دفن کر دیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، یہ بزرگ کون تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا، ان کا نام شیبان المصعب علیہ رحمت اللہ الوہاب ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ تمام صالحین وہاں سے چلے گئے۔ حضرت سیدنا سالم علیہ رحمت اللہ دائم فرماتے ہیں کہ میں نے اہل شام سے حضرت سیدنا شیبان المصعب علیہ رحمت اللہ الوہاب کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے اور بچے انہیں پاگل سمجھ کر تنگ کرتے اور پتھر مارتے، اسی لیے وہ یہاں سے چلے گئے اور پہاڑوں میں مشغول عبادت ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرما، دنیا کی محبت سے بچا کر اپنی محبت کی لازوال دولت سے سرفراز فرما، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی طرح خوب عبادت و ریاضت کا شوق و ذوق عطا فرما، ہر وقت اپنے اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم رہنے کی سعادت عطا فرما، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔